الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ نویں پارے میں سورہ اعراف میں 148 نمبر آیت کریمہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد من حلیہم ان کے زیورات سے عجلن ایک بچڑا بنایا، جسدن جو ایک جسم تھا، لہو خوار اور اس کے لیے ایک آواز تھی۔ اس آیت کریمہ کی تشریح اگرچہ کل گزر چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بیان کی ہے اس کا ربط آگے کی آیات سے ملتا ہے، اس لیے مختصر سی بات اس میں یہ کہنی ہے کہ یہاں پر واو جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے، یہ وہاں پر مطلقاً جمع کے لیے ہے کہ مختلف قصوں کو جوڑنے کے لیے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ کی کوئی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی، بس مطلقاً اتنا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایسے کیا، اور کیا انہوں نے یہ کہ ان کے جانے کے بعد جو ان کے پاس زیورات تھے انہوں نے اس سے ایک بچڑا بنا لیا، اور جسدن کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ بچڑا بس اس میں کوئی جان جسم تو تھی نہیں، لہو خوار بس ایک آواز تھی، اور اس آواز کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل امین جہاں بھی جا رہے تھے ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس مٹی کو لا کر انہوں نے اس پہ ڈال دیا سامری نے۔ اور ان واقعات کو ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا تھا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں اس نے کوئی وہی راستہ دکھایا۔ تو جو معبود بھی نہ کلام کرے نہ راستہ دکھائے اس کی عبادت کا آخر کار فائدہ کیا؟ جب اس نے راستہ نہیں دکھایا تو اس کو کوئی عذاب اور ثواب کا حق بھی نہیں پہنچتا۔ اسی طرح وہ کلام بھی نہ کرے اور مالک بھی نہ ہو تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ مالک ہے اس لیے مطلقاً اسے اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوہ، انہوں نے اسے بنا لیا، یعنی اس بچڑے کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور یہ کرنے میں وہ لوگ بے انصاف تھے۔ اور یہ جو ہو کی ضمیر جا رہی ہے اس میں فرمایا کہ انہوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا، الیاذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اور انہوں نے اس کے ساتھ کو معاملات کرنے شروع کر دیے جو کہ عبادت کے ساتھ مختص ہیں اور عبادت جیسے کی جاتی ہے۔ اور اس میں بائبل کا بھی رد گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ تو خروج مصر جو ہوا ہے ان کا، مصر سے جو نکلے ہیں، تو یہ اس اپنے خروج کو، اس ساری چیزوں کو اس بچڑے سے منسوب کرنے لگے، اور یہ صاف صاف کہتے تھے الیاذ باللہ کہ خدا نے یہ جو آزادی دی ہے وہ خدا یہی ہے جو بچڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ سختی سے رد فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس چیز پر شدید غصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ کرنے میں وہ بڑے بے انصاف تھے، انصاف سے کام نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی اس جد و جہد میں گزری، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان اور مہربانی کی اور خدا کی اس مہربانی کو بھی بھول گئے، اور پھر جو کچھ کہ اللہ کی توحید کے لیے قربانیاں تھیں، فرعون سے ٹکر تھی، ان سارے مظالم کو بھول گئے، اللہ کے احسانات کا ذرا پاس نہیں کیا، اور آخر کار آ کر یہ کہنے لگے کہ جس نے مصر سے ہمیں نکالا ہے اور اس زمین پہ بسایا ہے یہ ہے وہ خدا بچڑا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے ان لوگوں پر غصہ بھی آیا اور حقیقت بھی اس کی یہی تھی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب یہ لوگ کیا ہوئے، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا محاورہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب پچھتائے،
سقط فی ایدی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز پر پچھتانے لگے، ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، اس پہ پچھتاوا طاری ہو جائے، ندامت طاری ہو جائے، تو اس کو فرمایا ہے کہ جب ان پر ندامت طاری ہوئی ورعوا، انہوں نے دیکھا انہم قد ضلوا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے غلط راہ کو اختیار کر لیا ہے، قالوا کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے پروردگار ہم پر رحم نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین ویغفر لنا، اور اللہ نے ہماری بخشش نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم لوگ یقیناً ان میں ہو جائیں گے خراب ہو جانے والوں میں سے، یعنی وہ لوگ جو خراب ہوئے ہیں ان لوگوں میں سے ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو خراب جو لوگ ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے شرک کیا یا کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالی نے صراحتاً بتا دیا کہ دیکھو جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں تو خود ان کی زبان سے بھی اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ کی جس توحید کو انہوں نے رد کر دیا اور خدا کی جس توحید کے خلاف شرک کو اختیار کیا، یہ یقیناً خسارے کی راہ ہے۔ ولما رجع موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے ہیں الی قومہ، ہی اپنی قوم کی طرف، تو غضبان آسفا، اللہ تعالیٰ نے دو کیفیات ان کی بتائیں، یہ بھی کل کے بیان میں گزر چکی۔ ایک تو لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ غضبان، بہت شدید غصہ تھا انہیں، جیسے رحمان کا لفظ بولتے ہیں کہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، عطشان، بہت زیادہ پیاسا، غضبان بہت شدید غصے میں تھے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ سب کی سب چیزیں ان کے سامنے تھیں، اور اپنی قربانیاں جو انہوں نے دیں یہ بھی سامنے تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام پہ جو کچھ گزرا وہ بھی سامنے تھا، تو انہیں تو غصہ آنا تھا کہ ایک ایسی نالائق قوم نکلی کہ انہوں نے میرے بعد ذرا صبر نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ فرمایا کہ آصفا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ تھی کہ انہیں افسوس بھی تھا، غصہ اور افسوس دونوں کی کیفیات ہو گئیں۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اور وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ کیا بری جگہ رکھی تم نے میرے بعد، یعنی میرے بعد میری تعلیمات کا کچھ پاس نہیں کیا، تم لوگوں نے کتنی بری جگہ میرے لیے رکھی، یعنی تم نے خیال نہیں کیا، احساس نہیں کیا کہ ایک آدمی نے ساری زندگی تمہارے لیے لگائی اور اس کے باوجود تم نے اس انسان کی قدر نہیں کی، اس کی محنتیں اور قربانیاں، آخر کار یہ چیز ہو گئی اعجلتم امر ربکم، کیا تمہیں جلدی ہو گئی تھی اپنے پروردگار کے حکم کی؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ تمہارا کیا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تورات بھیج دے؟ ایک تو تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ تم نے جلدی مچا دی، شور مچا دیا کہ جلدی تورات آئے، پتہ چلے جو کرنا ہے سو کریں۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم کے لیے جلدی مچا دی تھی؟ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے جلدی مچا دی تھی؟ یعنی تمہارا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ واپس اب آئیں گے ہی نہیں۔ اعجلتم امر ربکم کا اگر بہت واضح الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو علیہ باللہ انہوں نے قوم کو کہا کہ کیا تمہارا خیال تھا کہ موسیٰ مر گئے، اب وہ آئیں گے ہی نہیں، یہ چیز تھی تم نے کر لی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے کیا کیا، تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ القا کا مطلب ہے اصل میں تو ڈالنا، کہ انہوں نے اس چیز کو ڈال دیا، تختیوں کو کس وجہ سے ڈال دیا؟ اب یہ ہے ایک بحث، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ القى الألواح کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جلدی سے تختیاں رکھی، اور اس جلدی سے رکھنے کو اللہ تعالی نے تعبیر کیا کہ انہوں نے تورات کو ڈال دیا، تورات کو رکھ دیا، یہ چیز کر دی، اور ان کی کیفیت بیان کی کہ اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ اتنے حساس تھے اور انہیں اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھی اور انہوں نے سوچا کہ اچھا میں نبٹ لوں ان سے، جن لوگوں نے یہ کفر کیا ہے اور جن لوگوں نے بچڑے کو بنایا ہے یا جو بھی اس بچڑے کے فعل میں شریک ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری چیز وہ ہے جو طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ نقل کیا ہے، دیکھو اس طرح کی چیزیں ہیں جو مفسرین بسا اوقات لکھ جاتے ہیں، اور آدمی کوئی بھی گناہ اور عیب سے بچا ہوا نہیں ہوتا، ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی غلطی،
اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پھر اس کی تردید کر دیتے ہیں یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں تھی۔ اب یہاں بھی یہی ہوا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اللہ نے ساری چیزیں ان میں جمع کر دی۔ تاریخ طبری کے نام سے جو آپ تاریخ دیکھتے ہیں یہ انہی کی ہے، تفسیر طبری جو آپ دیکھتے ہیں یہ بھی انہی کی ہے، حدیث پہ کتابیں آہستہ آہستہ ان کی دنیا کے کتب خانوں سے مل رہی ہیں، وہ بھی انہی کی ہیں۔ ان کا مذہب مسلک ان کا حنفی شافعی مالکی فقہا کی طرح کوئی 150 برس چلتا رہا، قبرستان وغیرہ میں انہی کا فتویٰ چلتا تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے جو روایت لکھ دی ہے آنے والے لوگوں نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، قتادہ تھے تابعین میں سے، تو انہوں نے تابعین میں سے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان تختیوں کو دیکھا تو اس میں ساری تعریف تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، تو انہیں اس پہ بڑا افسوس اور دکھ ہوا اور انہوں نے اٹھا کر ایک طرف کو پھینک دی۔ یہ انہوں نے نقل کر دی ہے روایت، لیکن یہ ایسی چیز ہے جسے ایک عام عقل مند آدمی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ حسد یا ایسی کیفیت علیہ باللہ، اور وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر میں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے بعض حضرات نے سرے سے اس کا انکار کر دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سرے سے روایت ہے ہی نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تک اس روایت کی سند نہیں پہنچتی، اور یہ ابن جریر رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے یہ چیز بنیادی طور پر درست نہیں ہے، کوئی اسے نہیں مانا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ نکارت کا اظہار کیا ہے، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے انکار کیا اور دیگر مفسرین بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القل الواح، انہوں نے الواح تختیوں کو ایک طرف رکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ عجلت میں جلدی میں انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، اور نہ ہی یہ مراد ہے علیاذ باللہ جو تورات میں ہے کہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دی حتیٰ کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئیں، یہ تورات میں بھی ہے۔ اور بعض مفسرین نے غلطی کی ہے جو تورات سے اسے نقل کر دیا ہے، اور تورات کا حوالہ پھر پہلے کسی نے نقل کیا تھا، بعد میں تورات کا حوالہ نکل گیا، اور مفسرین کا بھی ایک قول یہ آ گیا کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ مفسرین بہت سی ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں جو پہلوں نے لکھی ہوتی ہیں، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان چیزوں کو الگ کیا جائے، تفاسیر میں ان روایات پر تنقید بھی کی جائے، اور جو ایسی چیزیں ہیں اس کا انکار بھی کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے یہ چیزیں پڑھتے تھے علماء صرف، اور علماء سمجھا دیتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ یہ چیز جو لکھی ہے صحیح نہیں ہے، یہ ہے۔ اور اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کتابیں چھپ گئی ہیں بہت زیادہ، پہلے تو قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، اب زمانے کی تبدیلی نے یہ کر دیا ہے کہ وہ نسخے دنیا میں مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں، ملک میں پائے جاتے ہیں، اور پھر اس سے علاوہ یہ بھی کہ وہ اس کے اب ٹرانسلیشنز شروع ہو گئی ہیں، اور پھر لوگ اساتذہ سے پڑھنے کی بجائے خود بخود ان روایات سے پورا مذہب اور مسلک اپنا بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس روایت کو پڑھ رہا ہے تو کسی سے پوچھ بھی لیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس میں اصل بات کیا ہے۔ تو لوگوں نے جب سے یہ حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں اس وقت سے یہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ مفسرین کی ان چیزوں کو دیکھا جائے، اور جس چیز کو بھی شاذ قول ہے جو باقی مفسرین نے نہیں لیا یا انہوں نے رد کیا ہے، کسی وجہ سے رد کیا ہے، تو جو معقول وجوہ ہیں اس کی بنیاد پر ان روایات کا یا تو انکار کیا جائے اور یا پھر ان کی کوئی مناسب توجیح کی جائے، کیونکہ وقت کے حالات بدل گئے۔ تو یہاں پر القل الواح کا جو ہے کہ وہ تختیاں ہی ٹوٹ گئیں، یہ جن مفسرین نے بھی نقل کیا ہے ان کا قول درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل آگے آتی ہے کہ قرآن نے پھر بھی بتایا ہے کہ وہ تختیاں سلامت رہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں گویا کہ تورات کا بھی رد فرما دیا کہ انہوں نے اتنی زور سے پھینکی کہ وہ ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ اخذ برأس اخی، اور انہوں نے اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، یجرہ الیہ، اور اپنی طرف وہ کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا شدید، اور اللہ کی جو توحید تھی اس پہ غیرت آئی کہ میں تو چھوڑ کے اس لیے گیا تھا کہ قوم کا خیال رکھنا، یہ کیا ہو گیا؟ ان لوگوں نے آخر کیسے شرک شروع کر دیا اور ہارون کے ہوتے ہوئے؟
اور ہارون نے کسی کو روکا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا. یہ ساری باتیں جب ذہن مبارک میں آئیں تو انہوں نے غصے میں ان کا سر پکڑا اور اپنی طرف انہیں کھینچنا شروع کیا. قرآن پاک میں دوسری جگہ جو چیزیں آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بال پکڑ لیے اور سر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. اسی لیے انہوں نے ایک جگہ فرمایا، عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لا تأخذ براسی ولا بلحیتی، بھائی میرے سر اور میری داڑھی کو نہ پکڑ، مجھے اپنی طرف نہ کھینچ. اور انہوں نے بتایا کہ قوم نے کیا کیا. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اجتہادی طور پر خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا انبیاء علیہ السلام سے ہو جاتی ہے، اور اجتہادی خطا پر البتہ انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا. یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے مسلک رہا ہے. وہ انبیاء علیہ السلام کی اس عصمت کے قائل نہیں ہے کہ سرے سے اجتہادی خطا بھی نہ ہو. اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اجتہاد کی خطا پر قائم نہیں رہنے دیے جاتے، اور جو غیر نبی ہوتا ہے وہ اپنی اجتہادی خطا پر قائم رہتا ہے. خدا کی طرف سے کوئی وحی اس پر نہیں آتی، خدا کی طرف سے کوئی چیز اسے بتائی نہیں جاتی. تو اس میں دلیل اس بات کی بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ اپنے مشائخ کو معصوم سمجھے بیٹھے ہیں وہ کتنی بڑی غلطی اور خطا کرتے ہیں. مشائخ سے بھی غلطی ہوتی ہے، اجتہاداً خطا ہوتی ہے. کبھی بھی اپنے بزرگوں کے متعلق یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بالکل معصوم تھے. یہ ہو جاتا ہے کہ کثرت ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق، اس وجہ سے وہ کبائر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ، چھوٹی موٹی غلطی، یہ امکان رہتا بھی ہے، ہو بھی جاتی ہے. اگر یوں ہوا ہی نہ کرے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے معصومیت پھر لوگ کیوں نہیں ثابت کرتے. یہ تو اہل تشریع ہیں جن کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصوم ہوا کرتے ہیں، باقی لوگ معصوم ہوا کرتے ہیں. ہمارے ہاں آہستہ آہستہ یہ رجحان بہت زور پکڑ گیا، اور جو غلطی کسی بزرگ سے بھی ہو گئی اس سے علمی اختلاف کی بھی اجازت لوگ نہیں دیتے. جو بھی مصلحتیں ہوں اس کی، عوام کو چاہے نہ فرض کر لیجئے اجازت ہو کسی مصلحت سے، تو بھی علماء کو تو اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ اہل علم ہیں، علم کی بنیاد پر ایک دوسرے کی بات کریں کہ فلاں چیز جو تھی ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے بیان القرآن لکھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن میں تفسیر میں کئی جگہیں ایسی ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اب کوئی آدمی کہے تو لوگ کہتے ہیں جی حضرت کی توہین ہو گئی. بھئی توہین نہیں ہے، حضرت معصوم تو نہیں تھے. کتابیں بہت سی اس زمانے میں آئی نہیں تھی، چھپی نہیں تھی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خیال نہیں رہا. لیکن یہ دوسرا اس کا پہلو کہ اب کوئی کہے کہ چونکہ غلطی ہو گئی ہے لہذا اسے چھوڑ دو، یہ اس سے بھی زیادہ شدید ظلم ہے. ہوئی ہے ایک بات، ایسی چیز اگر کوئی آ گئی لکھنے میں جو شرعی احکامات میں ثابت نہیں ہوئی، اس کے خلاف فتویٰ آیا کسی نے دے دیا بعد میں، تو اس سے حضرت کی ذات پہ، ان کے ساتھ تعلق پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس پہ برا منانا چاہیے، اور نہ ہی یہ ہے کہ ساری زندگی کی ان کی خدمات کو رد کر دیا جائے. مثلا ایک بات ہے، 20 مثالیں ہیں اس کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سجدہ سہو کے مسائل میں کوئی آدمی اس نے کھڑا ہونا تھا دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے، اور وہ بیٹھ گیا ایک لمحے کو اور پھر وہ کھڑا ہو گیا. زیادہ دیر نہیں بیٹھا، وہ ایک لمحے کو 2-4 سیکنڈ کو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ میں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کا حکم دیتا ہوں، اور کسی کو ایک بار جگہ یہ بھی لکھا کہ اس پہ آپ غور کر لیجئے. اب جو حضرت کے بعد لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کی وجہ سے شاید کہتے ہوں گے، باقی اب فتویٰ یہ نہیں ہے. فتوے کی بات تو یہی ہے کہ مطلقاً صرف بیٹھنے سے ہی وہ نہیں ہو جائے گا، جبکہ وہ تحیات للہ میں ایھا النبی تک نہ پڑھ لے اس وقت تک اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. یہ علمی اختلاف ہو گیا.
اب اس علمی اختلاف میں اتنا تشدد کرنا کہ بالکل ہم اس سے نہیں ہٹیں گے، جو حضرت نے لکھ دیا وہ حرف آخر ہے، یہ بھی غلط ہے. اور دوسری طرف بھی غلط ہے کہ کوئی کہے جی انہیں تو فقہی مسائل میں ایسی غلطیاں ہوتی تھیں لہٰذا ان کی کیا شخصیت اور کیا بات مانے. علیہ باللہ یہ ساری چیزیں افراط و تفرید کا شکار ہیں. اس کے درمیان کی راہ دیکھنی چاہیے کہ اپنے مشائخ اپنے بزرگوں سے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے اجتہادی خطا ہو گئی ہو اور یہ چیزیں ہو گئی ہوں، اور اس میں رجوع میں کوئی حرج بھی نہیں. یہ معارف القرآن ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی تفسیر ہے. اس پہ اب آپ دیکھیں جو اس کے نئے ایڈیشن چھپ رہے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہم نے، حضرت نے کئی جگہ اس پہ لکھا ہے کہ یہ عبارت ایسی تھی، میں نے ایسے کر دی ہے، اور اتنی ترمیم یا اتنے اضافے کا اختیار حضرت نے مجھے دیا تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کوئی حرج نہیں. اختلاف ہوتا ہی ہے، اپنے بزرگوں سے ہوتا ہے، مشائخ سے ہوتا ہے، کئی چیزوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک رجحان چل پڑا ہے نا کہ فلاں مکتبہ فکر کے لوگ سب معصوم تھے، فلاں مکتبہ فکر ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ایسے نہیں بھائی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر اجتہادی اعتبار سے صورتحال صحیح طور پر سمجھنے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھینچا اپنی طرف اور یہ چیزیں ہوئیں. اور یہ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے سوچنے کی کہ اگر یہ اجتہاد نہ مانے تو نبی کی توہین تو کفر ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں کھینچا اپنی طرف، یہ جو کچھ کیا ہے، اگر یہ اجتہادی چیز نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ قصدن کیا، جان بوجھ کے کیا؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا، کیونکہ قرآن جو کہتا ہے. تو پھر کیا کہیں گے؟ جان بوجھ کے کیا. تو جان بوجھ کے اگر کیا تھا تو نبی کی توہین کفر نہیں ہے والعیاذ باللہ. چاہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، لیکن قرآن 20 جگہ پر یہ گزرا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں. تو کوئی قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کی توہین کر دے تو ٹھیک ہو، والعیاذ باللہ. یہ چیز بھی نہیں ہے. تو وہ تو پھر اس صورت میں بھی بات چلی جاتی ہے. تو لا محالہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کو اجتہادی خطا کے درجے میں رکھا جائے، وگرنہ اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت اس کی بنتی ہی نہیں. اور یہی وہ چیز ہے اجتہادی خطا کی جس کو ہم حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہاں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو مخالفین تھے ان سے اجتہادی طور پر خطا ہو گئی، کیونکہ ہم کہیں جان بوجھ کے وہ آئے تھے، جان بوجھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بغیر کسی وجہ کے وہ لڑنے آ گئے تھے، شہید کرنے آ گئے تھے، تو یہ تو کفر ہو جائے گا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے خلاف ہی لڑے ہیں نا. اس طرف دھیان نہیں جاتا لوگوں کا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ والدہ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والدہ تھی نا ساری امت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی. تو اپنی ماں کے خلاف اٹھ کے لڑنا، اور وہ بھی اس جیسی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی ماں، یہ بھی تو ایک کفر کی حرکت ہے یا فسق کی حرکت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے بھی اجتہاد کیا، انہوں نے بھی اجتہاد کیا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس پہ بحث کی ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، سبکن پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے ان سارے امور میں امت کی رائے کیا رہی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس احتیاط کے ساتھ امت میں اعتدال کا مسلک قائم رکھا ہے. اہل سنت والجماعت کی خوبی سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ ایکسٹریم سے بچتے ہیں، نہ اس ایکسٹریم پہ جاتے ہیں نہ اس ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، وہ اعتدال میں رہتے ہیں. اللہ نے جو فرمایا نا کہ امتم وسطن، اور اللہ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے. بس یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ درمیانی امت ہیں، درمیان میں رہتے ہیں کہ نہ اس طرف کو زیادہ اور نہ اس طرف کو، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں. قال ابن امہ، بولے وہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، لبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. والدہ ماجدہ کا نام اس لیے لیا کہ ذہن ادھر لگ جائے والدہ کی طرف اور رحمت اور شفقت کا احساس پیدا ہو.
قال ابن امہ، انہوں نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے چنے ہوئے، ان القوم استضعفونی، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا. یہ ہے قوم کا حال کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا. میری قوت اور طاقت جو تھی وہ تو آپ کی وجہ سے تھی. لوگوں میں عزت، ادب، احترام وہ سارا آپ کے رہینے منت تھا. آپ جب تشریف لے گئے تو لوگوں نے میری کوئی عزت ادب نہیں رہنے دیا، اور لوگوں نے مجھے نہ صرف یہ کہ کمزور سمجھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ تو قریب تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں، مجھ کو قتل کرنے والے تھے. یہ جو میری جان بچ گئی ہے یہی بڑی غنیمت ہے، کجا یہ کہ میں ان کے معاملات میں دخل دیتا. قرآن یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہے کہ صراحتاً بائبل کا رد ہے. آپ ان آیات کے ساتھ کھول کے وہ پڑھیے بائبل کو، اور جو ان کا خروج کا باب ہے اسے پڑھیں تو آپ کو صاف صاف پتہ چلے گا کہ قرآن نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں اور کس لفظ کی وجہ سے بائبل کا کیا رد آ رہا ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اس شرک کے بانی تھے علیہ باللہ، اور انہوں نے قوم کو سارے زیورات اکٹھے کر کے اور اس میں ایسے کیا، اور پھر اس کے بعد وہ چلنا شروع ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہے ہارون علیہ السلام کا بتا دیا کہ کوئی قصور نہیں تھا، اور قوم تو اتنی مست ہو گئی تھی، اتنی اس شرک کے لیے بھاگ رہی تھی کہ قادو یقتلوننی، انہوں نے کہا حضرت یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے. یہی چیز ہوا کرتی ہے ہر دور میں. مسلمانوں کے زوال کو آپ کبھی دیکھیں گے نا تو زوال کا پورا دور ایسا ملے گا کہ ان مسلمانوں نے خود اپنے اچھے بندوں کو قتل کر دیا. باہر سے اللہ نے کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کیا تھا اب تک، حتیٰ کہ اب تک انگریزوں کو، عیسائی، یہودی، کسی بھی قوم اور مسلک اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو بھی کبھی ہمت نہیں پڑتی کہ براہ راست مسلمانوں سے وہ ٹکر لے لیں. مسلمانوں ہی کے ایک طبقے کو خرید کر دوسرے طبقے کے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں. یہ اب تک بھی ہے کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ مسلمانوں سے براہ راست ٹکر لینا یہ پوری دنیا کو اپنے خلاف کر لینا ہے. وہ ایک گروپ مسلمانوں کا خرید دیں گے، اسی کو مسلمانوں کو دوسروں کے خلاف استعمال کر دیں گے. یہی چیز مسلمانوں میں رہی ہے کہ جو بھی ان کے خیر خواہ اور ناصر تھے ان کی ناقدری کرتے رہے، انہیں قتل کرتے رہے، یہ چیزیں کرتے رہے. یہ جو آخری دور ہے 1857 کے بعد کا، یا 18ویں صدی 19ویں صدی کے بالکل آغاز سے لے کے پوری وہ صدی، یہ 20ویں صدی پوری گزر گئی، اب 21ویں صدی میں ہم پہنچ گئے ہیں. اس 200 سال کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو ایک سے ایک اچھا بندہ اللہ نے اس قوم کو دیا ہے، اس امت کو دیا ہے، رہنمائی کے لیے، قیادت کے لیے، ان کے دین کے لیے، دنیا کے لیے. اور قوم نے اسے قتل کر کے ہی دم لیا، یا یہ کہ اس کی ناقدری بھرپور طریقے پہ کرتے رہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے یہ انعامات اس لیے ہیں کہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ خدایا ہمیں کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا. حجت اللہ نے بھی پوری کرنی ہے، اور قوم اس لیے کہ وہ بدنصیبی کی بات، یہ چیز ہے. خدا نے بھی تو بتانا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، یہ دیکھو کس کو بھیجا ہے، یہ دیکھو کس کو بھیجا ہے، یہ دیکھو کس کو بھیجا ہے. ہر 30-35 برس کے بعد آپ اوپر سے شروع کر کے دیکھنا شروع ہو جائیں، ایک ہنگامہ، ایک تحریک اٹھتی ہے، اور لوگ اس میں جو واقعی حقیقتاً اللہ کے اچھے اور مخلص بندے ہوتے ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا، اور عوام اس چیز کو اپنی رو میں بہا دیتے ہیں جو کچھ وہ چاہتے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اٹھی تھی، اور ساری زندگی اس شخص کی محنت، اور پورے ہندوستان میں انہوں نے اپنے بندے اٹھا لیے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کی بنیاد رکھی تھی اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ اتنا وسیع نہیں تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعلیم بہت اونچے درجے کی تھی. انہوں نے تو کچھ لوگوں کو تعلیم دی، کتنے ہزاروں میں بھی نہیں، سینکڑوں میں حضرت کے شاگرد ہوں گے. پھر اس کے بعد جب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ عنہ کے بیٹے آئے ہیں، ان کی وجہ سے چیزیں عام ہوئیں، پورے ہندوستان میں عام ہو گیا، کیونکہ صاحبزادے تھے، بڑا گھر تھا، بڑا خاندان تھا، علم تھا، سب چیزیں تھیں.
اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے ان چیزوں کو کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے شاگردوں میں جو واقعی قابل ہوتے تھے، تربیت کے قابل ہوتے تھے، انہیں اٹھا کر اپنے پاس سے شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیتے تھے کہ بھائی ان کی تربیت کر دیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بھیجا اور کہا تم حضرت کے پاس چلے جاؤ، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ہے شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ زیادہ لمبے چوڑی باتیں نہیں ہوتی تھیں، کام زیادہ ہوتے تھے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ایک جگہ مجھے اکبری مسجد میں بتا دی، فرمایا یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، اس طرح ذکر کیا کرو بس۔ اور فرماتے 2 سال پورے دھوپ اور بارشیں سب اسی جگہ مجھ پہ برسی۔ ایسے ہی نہیں آدمی بن جاتے، فرماتے 2 سال تک دھوپ اور بارشیں سب برسی، اور 2 سال کے بعد مجھے ساتھ لے کے چلے اور جا کے حضرت سے کہا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ احمد ہے اور یہ بن گیا ہے، اور اسے پرکھ لیجئے، پر کھا لیجئے کسی سے، اور ہماری طرف سے یہ بن گیا ہے، اب آپ جانیں، اب اسے خلافت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے تربیت کی ہے، خلافت آپ دیں؟ ان کا نہیں، یہ بیعت آپ سے تھا، آپ نے تربیت کے لیے فرمایا تھا، میری طرف سے ہو گیا ہے، اب آپ اسے خلافت دیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خلافت دی۔ یہ ایسے آدمی بنے ہوئے تھے، ذکر آتا ہے ان کا تو پھر اختیار نہیں رہتا کہ آدمی اس کو مختصر بیان کرے۔ اور ہوا کیا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آ گئی کہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جو میرے مرشد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان میں کیا ہے، شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، ان بھائیوں کی سب کی تحریک کو مجھے چلانا ہے۔ پورے ہندوستان کا دورہ کیا، لوگوں کو سب سے پہلے حج کے لیے لے کے گئے تاکہ ایک عمومی فضا میں تبدیلی پیدا ہو، پھر اس کے بعد وہ لے کے گئے جہاد کے لیے، اور جہاد سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت ایک کتاب لکھی، انہوں نے اس میں لکھا کہ ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دہلی میں سلطنت لوٹ آئے اور دہلی میں مسلمانوں کے پاس حکومت باقی رہے، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو دہلی میں جا کر یہ کام مغلوں کو ہٹا کر پھر ہم نے کرنے ہیں۔ یہ سب چیزیں حضرت نے لکھی ہیں۔ اور جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی، 400 آدمی ایک رات میں صوبہ سرحد میں سوات کے پٹھانوں نے 400 آدمی قتل کر دیے، اور انہوں نے آپس میں وہ ایک لفظ مقرر کر دیا تھا کہ اپنی اپنی مسجدوں میں زور زور سے چیخنا کہ فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، بس یہ فکرہ پشتوں میں انہوں نے دہرایا، اور 400 آدمی ایک رات میں انہوں نے شہید کر دیے۔ اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا اس کا اثر تھا کہ آخری دن جب آئے تو وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آخری 1-2 دن میں کوئی جہاد کی بات بھی کرتا تھا تو ناگواری گزرتی تھی حضرت کو۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ساری زندگی جو محنت کی تو آدمی آخر پہ کیا کرے اس قوم کو؟ وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل محنت اپنی رائے گاں دیکھے۔ ان ساری چیزوں میں ایک چیز نظر آ جائے گی، اور وہ غیر مستقل مزاجی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر مستقل مزاجی، کانسٹنٹلی ایک ہوتا ہے نا کام کرنا، انکانسٹنٹلی، انکنسسٹنٹ، یہ ہے وہ چیز کہ مستقل مزاجی نہیں رہی۔ 2 سال تربیت کے لیے کسی کو بٹھا دیں، ہمارے دور میں 1,00,000 میں ایک آدمی نہ ملے جسے کہیں کہ کھانا پینا چلو ادھر سے ہی کر لیں گے، 2 سال یہیں رہو، بس آرام سے بیٹھے رہو، اور بارش اور دھوپ اور سب چیزیں برسیں، کسی کی ہمت ہوتی ہے ایسے؟ یہ چیزیں تو قوم کو اللہ بہترین سے بہترین افراد اسی لیے دیتا ہے حجت قائم کرے کہ ہم سے قیامت میں نہ کہنا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت کادو یقتلوننی، یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، اور دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں، فلا تشمت بی العداء، تو آپ ان دشمنوں کو موقع نہ دیں ہنسنے کا مجھ پر، سو مت ہنسائیے آپ دشمنوں کو مجھ پر، یہ دشمن خوش ہوں گے اس سے کہ اچھا ہے بھائی نے بھائی کو مارا، اچھا ہے یہ چیز ہوئی علیہ باللہ، تو دیکھیں اس سے فائدہ ان کو پہنچے گا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھ کو گناہگار لوگوں کے ساتھ مت ملائیے۔ جرم انہوں نے کیا ہے،
شرک انہوں نے کیا ہے، بچڑا انہوں نے بنایا ہے، میری تو کسی نے سنی نہیں۔ جب یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی اور انہیں ساری صورتحال کا علم ہو گیا، تو اب کیا ہوا؟ اب اس قوم کے ساتھ تو جو کچھ ہوا ہے قرآن نے اسے یہاں پر بیان نہیں کیا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اور صورتوں میں بیان کیا، اور وہ وہی ہے جو پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایک دوسرے کو قتل کرو تاکہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، تم نے جو شرک کیا ہے اس شرک کی سزا یہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار میری بخشش ہو، یہ جو کچھ خطا ہو گئی اجتہادی اعتبار سے جو میں نے سخت گیری کی، اللہ یہ کیوں کی؟ اس کے لیے اے پروردگار میری بخشش ہو، مجھے معاف فرما۔ یہ اسی طرح ہے جیسے سورہ مائدہ میں گزرا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ جو آٹے کی چوری ہو گئی تھی اور وہ ساری قصہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق تھا، اس کی قسموں پر اعتبار فرما کر حکم دینے والے تھے کہ یہودی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہاں آیا نا وَلَا تُكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ان چوروں کے طرفدار مت بنیے۔ اور وہاں آیا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے، تو وہاں بات آئی تھی نا کہ یہ اجتہادی خطا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے رب اغفر لی، انہوں نے کہا میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، یہ ہے اجتہادی خطا جس پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وَلِ أَخِي، اور اے اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ بھائی کو اس لیے معاف کر دے کہ فتنہ دفع کرنا تھا، اس شرک کو روکنا تھا۔ کیوں نہیں انہوں نے شرک کو روکا؟ جو اگر کوئی کوتاہی ان سے ہو گئی ہے تو خدایا ان کو بھی معاف کر دے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اچھے بندے، یہ ہے وہ چیز کہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے انہیں بھی اندازہ ہو کہ حضرت ہارون کی تو کوئی خطا اس میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو شامل کر دیا کہ اللہ کوئی ایسی چیز اگر ہو گئی ہوگی تو اللہ اس بندے کو بھی معاف کر دے۔ دو باتیں مفسرین نے لکھا ہے، یہ بات بھی اس کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو اس لیے شامل کر لیا تاکہ ان کا دل اپنی جگہ پر اطمینان رہے کہ جس طرح ان کے ساتھ میں نے کیا ہے، چلو میں ان کی طرف سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں، چلے میں ان کے لیے دعا بھی کر دیتا ہوں، تو اس سے محبت کا اور شفقت کا اظہار ہو جائے۔ بھائی یہ نہ سمجھے حضرت ہارون علیہ السلام کہ مجھے انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا دعا میں، تو اس لیے دعا مانگی اور کہا اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی سے بھی درگزر کر وادخلنا فی رحمتک، اور اللہ ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اے پروردگار جو تیری رحمت ہے اس اپنی رحمت سے ہم کو سرفراز فرما۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں حقیقی صفت اس کی رحمت ہے، اور ابتدا بھی انتہا بھی اس کی رحمت پہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی بیچ میں غصہ بھی آتا ہے، اور وہ غصہ عدل کے لیے ہے، وگرنہ اصل چیز اللہ کے ہاں رحمت ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب کا آپ مطالعہ کریں اور وہاں پر اللہ تعالی معاذ اللہ جلاد کی صورت میں نظر آئے گا کہ اس سے زیادہ بس مارنے والا، سزا دینے والا، تباہ کر دینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اور خدا کی صفت رحمت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو امید دلائی جائے، بنسبت خوف کے امید کا پہلو غالب رہنا چاہیے، وگرنہ اللہ کے ڈرانے پہ اگر لگ جائے گا تو حق تعالی شانو کیا کون سا ایسا عذاب ہے پھر جس کی کمی ہے؟ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دینی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جب کوئی آدمی توبہ کر لے بس پھر ختم کرے اپنی پچھلے قصوں کو، ہو گئی توبہ، ہو گئی انشاءاللہ مغفرت بھی ہو جائے گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آگے کو کام میں لگے۔ شیطان جو پچھلے گناہوں کو یاد دلاتا ہے اس میں بہت بڑے 3 مقاصد ہیں شیطان کے جن میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک چیز اس کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ شیطان اس سے
دبے دبے لفظوں میں یہ تلقین کرتا ہے، یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، بھی ایک بار توبہ کر لی نا، اب کیوں پیچھے پڑ گیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے تم یاد کرو، تم تو ایسے خراب، تم ایسے خراب، ایسے خراب، تاکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے۔ ایک تو یہ چیز وہ کرتا ہے، اور دوسری چیز وہ آگے کو نیکی کی راہ ختم کرتا ہے کہ اب تو تم نیک ہو ہی نہیں سکتے، اب تو تم اچھے ہو ہی نہیں سکتے، تم نے ایک بار اپنا جرم کر لیا ہے، لہٰذا تم تو اب خدا کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور تیسری چیز جو شیطان کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ان گناہوں کو اتنا یاد دلاتا ہے کہ اس گناہ کی لذت اس انسان کو لوٹا دیتی ہے گناہ کی طرف۔ مثلا ایک آدمی نے شراب پی، اب اس کو بار بار جب یاد دلاتا ہے کہ تم تو شراب پیتے تھے، تو کسی دن اس کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ اس میں ایسی لذت تھی، ایسے اچھے دن تھے، ایسی رات اور ایسی شامیں ہوا کرتی تھی، علیہ باللہ وہ پھر اس گناہ کی طرف لوٹ جائے۔ اس لیے گناہوں کی دونوں قسمیں، اگر بندوں کے حقوق ضبط ہو گئے ہیں تو بندوں کے حقوق پورے کرے، آگے کو کام میں لگے، اپنی بچاؤ کرے۔ اللہ کا کوئی حق ضائع ہو گیا ہے، توبہ کر لے، نماز نہیں پڑھی، نماز کی قضا کر لے، حج نہیں کیا، حج کرائے، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں انہیں پورا کرے، ختم کرے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ آپ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور خدا کی یہ رحمت آگے اس کا اور بھی بیان آتا ہے، ان الذین اتخذوا العجل، اور بلا شک و شبہ وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے بچڑا، جنہوں نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ اپنا خدا بنا لیا، سینالہم، ان کو پہنچیں گے، غضب، غصہ، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اب غضب ان پر نازل ہوگا، وذلت، اور ذلت ہوگی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح نجزی المفترین، ہم سزا دیا کرتے ہیں ان کو جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ اب یہاں پر اس کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، آخرت میں تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا، دنیا کے لیے بھی ذلت ان کو چھوئے گی، ذلت ان کا مقدر بنے گی۔ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، ہمیشہ صاف اپنی راہ رکھے، اور مسلمان اللہ کو اتنے عزیز ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں، جیسے کپڑا سفید ہو نا تو ذرا سا بھی داغ نظر آنے لگتا ہے، یا تو یہ صاف کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں ہی، کافروں کی طرح جو مرضی کرتے رہیں، ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا، دوسری طرف شرک بھی کرنا، خدا کی نافرمانیاں بھی پوری کی پوری، وہ ذلت تو مل کے ہی رہے گی۔ وذلت فی الحیات الدنیا، یہ دوسری سزا کا ذکر کیا، اور پہلی سزا یہ کہ خدا کا غضب ان پر آئے گا، اور وہ غضب اللہ کا آخرت میں تو ان بچڑے کی عبادت کرنے والے لوگوں پر نازل ہوگا ہی۔ دنیا کی ذلت یہ ہوئی کہ انہیں قتل کرنا پڑا ایک دوسرے کو، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تب جا کے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسے ہی اللہ سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو، جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم سزا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو، تو جتنا شرک ویسی سزا بھی ملی، اور ایک یہ سزا بھی ملی کہ اللہ نے انہیں اس کے بعد اپنی خاص توحید کی جو برکات تھیں خدا نے انہیں محروم کر دیا۔ اور اس قاعدے اور ضابطے کے بعد دوسرا قاعدہ فرما دیا کہ والذین عملوا السیئات، اور جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، ثم تابوا، پھر انہوں نے رجوع کر لیا، من بعدہا، اس کے بعد، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے گناہ کے کاموں کی طرف نا، سیئات کی طرف، تو جن لوگوں نے برائی کی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بلا شبہ تیرا پروردگار، من بعدہا، اس توبہ والے ایمان کے بعد، لغفور الرحیم، مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا۔ دونوں باتیں بتا دی کہ جن لوگوں نے سیئات
سیئات سے مراد یہاں پر بعض مفسرین نے لیا ہے شرک، کہ جن لوگوں نے شرک کیا ثم تابوا من بعدھا، پھر شرک سے توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لائے. اس پہ یہ آیت حل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد ایمان کا ذکر کیوں کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ شرک تھا اس لیے ایمان کا ذکر کر دیا، کہ اس کے بعد ایمان لائے جو ان کے لیے لانا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا کہ جو توبہ ایمان کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی خدا اس کو قبول کر لے گا. ایمان کے بعد جو توبہ ہوگی شرک کے معاملے میں خدا اسے معاف کر دے گا. تو دونوں پہلو بتا دیے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب ملا، اور آخرت میں تو جو خدا کا غضب ہوگا سو ہوگا. جو بچڑے کو اپنا خدا بنائے ہوئے تھے علیہ باللہ، اور وہ لوگ اگر کوئی آدمی شرک کے بعد توبہ کر لے ایمان لے آئے تو اللہ کے ہاں مغفرت ہے اور رحمت ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اصل چیز خدا کے ہاں معافی اور رحمت ہے. یہ تو فکرے آ گئے درمیان میں. بات اوپر سے یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شرک کا راستہ اختیار کیا. تو جہاں پر 151 نمبر آیت ختم ہو رہی ہے وہاں سے پھر اس کو ملا لیجئے. یہ درمیان میں 2 آیات تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دی نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. اس لیے ان الذین، یہ 152 نمبر آیت جہاں شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ قلنا، ہم نے یہ حکم دیا، ہم نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام، جن لوگوں نے یہ شرک کیا ایسے ایسے ان کے ساتھ ہوگا، جو توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، رحم کرے گا. تو وہ کہتے ہیں یہ 2 آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اپنا کلام یہاں پر ارشاد فرما دیا، وگرنہ جہاں اوپر آیا ہے 151 نمبر آیت میں کہ انہوں نے کہا پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے بھائی کی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور اللہ سب سے زیادہ آپ رحم کرنے والے ہیں. اس کے بعد آ گئی آیت نمبر 154 وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور اس پہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ جو تھا جب ٹھنڈا پڑا، یہ غصہ کم ہوا، سکتا خاموش ہوئے. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ملتا ہے. سکت عن موسیٰ الغضب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اللہ کے لیے جو جلال تھا بہت زیادہ تھا، اللہ کے ساتھ تعلق محبت زیادہ تھی، اس وجہ سے خدا کی نافرمانی پر جلال بھی بہت آتا تھا، غصہ بھی بہت آتا تھا. حدیث میں کئی چیزیں آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنی اسرائیل الزام لگاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اس بات پر کہ کہتے تھے اس کے جسم میں کوئی عیب ہے علیہ باللہ، اسی لیے یہ لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے نہاتا نہیں. یہ الزام اتنا لگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ یہ الزام ان سے اتر جائے. عجیب چیز ہے، جتنا خدا کے قریب قرب ہوتا ہے اللہ کا نصیب لوگوں کو، جتنی نیکیاں پھیلاتے ہیں شیطان بھی اسی حساب سے بدلے پورے لیتا ہے. وہ بھی اس ٹوہ میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرو جس سے اس انسان کی شخصیت داغدار ہوتی رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور کم سے کم بھی 1350 برس ہو گئے. اب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگ کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ایک چلا گیا آدمی دنیا سے، اس نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں ہے، کچھ کہا نہیں، کیوں اس کے خلاف پڑے ہوئے؟ بس ایسے ہی چل رہا ہے، شیطان ایسے ہی کرتوت کراتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. زندگی میں کئی الزامات ان پہ لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان پر یہ جب الزام لگا تو اللہ کو منظور یہ ہوا کہ اس الزام سے ان کی برات کر دیں. تو وہ ایک دن کسی ندی کے کنارے نہا رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پہ انہوں نے اپنے کپڑے رکھے تھے وہ پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ کھڑا ہوا. وہ پتھر چلنے لگا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو میرے کپڑے لے کے جا رہا ہے، تو اس پتھر کے پیچھے بھاگے
اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہم تو اس پہ عیب لگاتے تھے کہ اس کے جسم میں کوئی کمی ہے یا نقص ہے، علیہ باللہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو اللہ تعالی نے اپنے نظام کے ذریعے ان کی صفائی کرا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے کپڑے پہن کے اپنے عصا سے اس پتھر کو مارنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کأنی انظر الیہ، گویا میں اس پتھر کو دیکھ رہا ہوں، اس پہ لائنیں پڑ گئی، نشانات پڑ گئے، اتنا غصہ موسیٰ علیہ السلام کو آیا، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ سووی حجرن سووی حجرن، ارے پتھر میرے کپڑے چھوڑ، ارے پتھر میرے کپڑے دے دے۔ یہ کئی جگہ پر ان کے جلال کا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں آئے ہیں نا تو آپ نے فرمایا ایک جگہ پہ پہنچ کے کہ یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فلاں گاؤں فلاں وادی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام حج کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور چیخ چیخ کے زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کے ساتھ محبت بھی زیادہ تھی اور اس محبت میں غیرت بھی بہت زیادہ آتی تھی۔ اب جب وہ غصہ تھوڑا سا کم ہوا ہے، سکت عن موسیٰ الغضب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کو قرآن کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تختیاں اٹھا لی؟ بس اس بات کو اگر نہ بیان کیا جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ یہ رد ہے بائبل کا، جس نے لکھا ہے کہ وہ تختیاں انہوں نے اٹھا کر پھینک دی تھیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھیں اور یہ چیزیں، اور وہی قول پھر بعض مفسرین نے ادھر بھی نقل کر دی ہے، وفی نسختہا، اور اس کی جو نقل تھی، فی نسختہا، اس کی نقل جو تھی ان میں ہدن ہدایت تھی۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ تنسیخ، منسوخ کرنا، اور نسخ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری اس کی کاپی تیار کی جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بات پوری ہو گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی، قوم کے پاس لے گئے، جو بھی تعلیم دینی تھی دی۔ وفی نسختہا، اور اس تورات کے نسخے میں، یعنی اس سے جو آگے کاپیز نقل ہوئی ہیں، جو لکھی گئی ہیں، ہدم و رحمتن، اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ یہ ہا کی ضمیر جو ہے الواح کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ قول نقل کر لیا ہے تورات کا کہ وہ ٹوٹ گئی تھی، انہوں نے اس نسخے کے متعلق اس لفظ سے بھی استنباط کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھیں اور ان ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت رکھی تھی، حالانکہ نسخے سے مراد یہاں ٹکڑے ہونا نہیں بلکہ اس کی کاپی مراد ہے، یعنی اور جو نسخے ہو گئے تھے اس کتاب سے آخر نسخے بنے ہیں جو ہر طرف دیے گئے، کم سے کم 12 نسخے تو ان 12 قبائل کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیے ہیں تاکہ یہ اپنے اپنے نسخوں کی حفاظت کریں۔ یہ ہے ہدم و رحمتن، اللہ نے فرمایا ہے تورات میں بھی ہدایت تھی، و رحمتن، اور خدا کی رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم جو کہ لربہم یرہبون، اپنے پروردگار سے جو لوگ خاص طور پہ ڈرتے تھے، اللہ کی رحمت تھی ان کے لیے اور ہدایت تھی۔ راہب کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا ہے، اور جو راہب ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے بنا ہے، اور انہوں نے وہ جو چیزیں اقرار کیا تھا، جو چیزیں بنا لی تھیں، دور دور گھروں میں جا کر رہنے لگے تھے وہ راہب، اس لیے کہ اللہ کا خوف انہیں لے گیا تھا۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں کے بادشاہ ملے، اور جب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ انجیل میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو بھی خدا کے حکم کے مطابق فیصلے نازل نہیں کرتے وہ ظالم ہیں یا کافر ہیں، جو الفاظ سورہ مائدہ میں آئے ہیں وہ حدیث میں اصل الفاظ دیکھ لیے جائیں، تو انہوں نے کہا اتنی گالیاں، یہ جتنی بڑی گالی ہمیں یہ دیتے ہیں نا یہ انجیل پڑھنے والے، اتنی گالیاں ہمیں کوئی نہیں دیتا، اور سب سے بڑی گالی یہی ہے جو پڑھتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کرتے، تو بلاؤ ان پادریوں کو اور راہبوں کو اور انہیں بلا کر پوچھو کہ تم آخر کب باز آؤ گے، یا تو ہم تمہیں قتل کر دیں اور یا پھر تم کچھ پیسے لے لیں۔
اور ان کے پھر گروہ ہو گئے، اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ہمیں چھوڑ دو، بس جانے دو، اور ہم دنیا کے کسی کونے خدرے میں خطے میں جائیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، اور ہم وہاں جا کر اللہ کو راضی کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایک گروہ نکل گیا اور وہ دور دراز جا کر رہنے لگے جنگلوں میں، اور بس وہ اپنی وہاں پر فرمایا کھیتیاں اگاتے تھے، اور جو کچھ بھی انہیں ملتا تھا وہ ان کھیتیوں کو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جو کچھ بھی برآمد ہوتا تھا اپنی ضرورت کا حصہ لے گئے اور بس عبادت میں زندگی گزاری، ختم ہو گئے۔ اور ان سب کے مکانات بھی ایک جیسے ہوتے تھے، تو کوئی پوچھتا تھا کہ یہ مکانات بھی ایک جیسے ہیں، کھانا بھی ایک جیسا ہے، تم لوگ کیوں ایسے کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے بس ہم اس لیے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوسری قوم نے کہا، ایک تب فرقے نے، کہ تم ہمیں زندگی بھر اب نہیں دیکھو گے، ہم تمہاری مملکت سے ہی نکل جائیں گے، اور پھر وہ ان کی مملکت چھوڑ کر چلے گئے۔ اور تیسرے گروہ نے کہا کہ تم ہمارے لیے ایک ایسا ستون بنا دو، ایسی جگہ بنا دو جہاں ہم اوپر جا کر عبادت کرتے رہیں، اور نیچے کوئی چیز لٹکا دیں گے، اس میں کھانا کپڑے ہماری چیزیں بھیجتے رہنا، ہم اوپر لے لیا کریں گے، بس خدا کو یاد کرتے رہیں گے۔ اس طرح انہوں نے زندگی وہاں گزار دی، اور پھر جو ان کے بعد نسلیں آئی ہیں وہ اس چیز پہ وہ برقرار نہیں رکھ سکی۔ ظاہر ہے یہ کوئی فطری چیز تھوڑی ہی تھی جو برقرار رہتی، فطرت سے ٹکر لینا بڑی مشکل ہے، بالکل نہ لے آدمی ہار جاتا ہے اور فطرت غالب آ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَشَادَّ هَذَا الدِّينَ، اور جو کوئی بھی اس دین سے ٹکر لے گا الا غلبہ، یہ دین اسے گرا دے گا، غالب آ جائے گا، پچھاڑ دے گا، اس دین سے ٹکر نہ لینا۔ یعنی جو فطری کام ہیں وہ فطرت کے مطابق ہوں گے تو تم چلتے رہو گے ٹھیک، اگر اپنی فطرت پہ پابندی لگاؤ گے تو کب تک چلے گی؟ ایک آدمی روزے مثلاً رکھنا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں، تو کب تک؟ جب عمر ڈھلے گی پھر پتا چلتا ہے کہ روزے رکھنا اب دشوار ہو گئے ہیں، جیسے پہلے رکھتے تھے اب نہیں رکھ سکتے۔ یہ چیزیں وہ راہب، اللہ سے ڈرنے والے، یہ چیز اللہ نے فرمایا خاص طور پر ان کے لیے رحمت خدا کی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور آیت کی ترکیب بتاتی ہے کہ ہم بربہم یرہبون، یعنی وہ اللہ تعالی سے بہت ڈرتے تھے، خدا کی نافرمانی قطعاً نہیں کرتے تھے۔ تو تورات کو کہا کہ اس میں بھی ہدایت ہے، رحمت ہے، قرآن کو کہا اس میں بھی ہدایت ہے، رحمت ہے۔ وَاخْتَارَ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا۔ یہ جو وَاخْتَارَ موسیٰ آیا ہے یہ 7واں قصہ ہے، سمجھے؟ یہ 7واں قصہ ہے جو یہاں پر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ اس سے پیچھے 6 قصے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جہاں سے شروع ہوا تھا نا 103 نمبر آیت سے، وہاں سے یہ پہلا قصہ بیان کیا تھا۔ 103 نمبر آیت جو ہے وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، ہے نا؟ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، یہ پہلا قصہ ہے۔ پھر 127 نمبر آیت میں دیکھیے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اور اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ دوسرا قصہ ہے۔ پھر اسی کے بعد 130 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو پکڑا، یہ تیسرا قصہ ہے۔ 138 نمبر آیت میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو دریا سے، یہ چوتھا قصہ ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 142 نمبر آیت میں دیکھیے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا، یہ 5واں قصہ ہے۔ اور 148 نمبر آیت میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بنایا،
یہ جو ہے یہ چھٹا قصہ ہے. اور 7واں قصہ یہ ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہماری ملاقات کے لیے. اب یہ جو 70 آدمیوں کا انتخاب ہے، کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اصل میں یہ قصہ اسی کے ساتھ ہے کہ یہ تختیاں اور یہ چیزیں ہوئیں اور اسی وقت 70 آدمیوں کو چن لیا گیا تھا. لیکن یہ قول زیادہ وزنی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی اور تصریحات پر نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تورات جب ان کے پاس پہنچی اور انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے بھیجی ہے، یہ قصہ اس وقت کا ہے. اس لیے اگرچہ یہ رائے جو عرض کر رہے ہیں کم مفسرین نے اختیار کی ہے، لیکن سورہ نساء کی تصریحات دیکھیں اور باقی جگہوں پر تو یہ 70 آدمیوں والا قصہ جو ہے یہ تو پیش اس وقت آیا ہے جب تورات آ گئی تھی، اس کے بعد جا کر پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ایسے سخت احکامات دے سکتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرائیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ قصہ اس وقت ہے، اس لیے زیادہ ترجیح اس قصے کو ملنی چاہیے. مفسرین اگرچہ دونوں طرف ہیں لیکن لگتا ہے زیادہ اس بات میں وزن. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا، رجلن جو مرد تھے، لِمِيقَاتِنَا ہمارے وعدے کے وقت کے لیے، جو وعدہ تھا کہ اس وعدے کے وقت میں آئیں وہ آئے. یہ کیوں 70 آدمی تھے؟ یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تورات نازل ہی نہیں کی، یہ اتنے سخت احکامات موسیٰ تو تم اپنے پاس سے ہی لے آئے ہو، والعیاذ باللہ، بتاؤ کہاں خدا نے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس لے آئیں آپ انہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں. اور روایات میں یہ آتا ہے کہ وہاں گئے اور انہوں نے ان سب پر ایک طرح کی اونگ طاری ہو گئی اور انہوں نے کچھ سنا جس سے اس چیز کی تصدیق ہو گئی، لیکن صحیح احادیث اس معاملے میں کچھ نہیں بیان کرتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. بس قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، 70 آدمی جب گئے تو انہوں نے وہاں جا کر وہ باتیں کی، انکار کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون کسی کو بٹھائے جو آواز دے رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، والعیاذ باللہ. یہ جو کفر کے جملے بکے، اللہ نے فرمایا فلما اخذتهم الرجفۃ، اور جب انہیں زلزلے نے آ کر پکڑا. رجفہ لرز جانا، کانپ جانا. اس سے مفسرین نے ایک مطلب یہ لیا ہے کہ زلزلہ آیا، اور یہ جو رجفہ کا لفظ ہے سورہ بقرہ میں آیا ہے فلما اخذتهم الصاعقہ، جب انہیں صاعقہ نے پکڑا، بجلیوں نے، بجلیاں کوندی. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زلزلہ آ گیا. تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ہوئی ہوں گی، آسمان سے بجلیاں بھی کوندنے لگیں اور زمین میں ارتعاش اور زلزلہ پیدا ہوا. دونوں چیزیں جب جمع ہو گئیں تو یہ لوگ تو مر گئے، بعض نے کہا بے ہوش ہو گئے. خدا کی جب یہ پکڑ آئی، اب درمیان میں قرآن بالکل بات کو مختصر کر کے چیزوں کو چھوڑ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا 70 آدمیوں کو لمیقاتنا، ہمارے وعدہ جو وقت کا تھا اس پہ. پھر کیا ہوا اس کے بعد کچھ قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن کہتا ہے فلما اخذتهم الرجفۃ، اور جب انہیں ایک زلزلے نے پکڑا. کیا کہا تھا انہوں نے، کیوں زلزلہ آ گیا تھا، یہ دوسری جگہ کی آیات بتاتی ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جو سورہ بقرہ میں گزر گئی. قال رب لو شئت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ ساری آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے اور وہ دعا ساری آگے چلتی چلی جا رہی ہے. کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان 70 آدمیوں کے ساتھ ہوا کیا. کیا وہ زندہ ہو گئے، کیا وہ ایسے ہی مر گئے، کچھ پتہ نہیں. یہ چیز ہے قرآن پاک میں جو تفسیر میں خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ آدمی چوکنا رہے. سوالات جو ذہن میں اٹھتے ہیں دیکھے کہ اللہ نے آخر اس کو یہاں بیان نہیں کیا تو کہاں بیان کیا ہے. پھر وہ سورہ بقرہ آ گئی نا کہ وہ 70 آدمیوں کے لیے ثم بعثنا، پھر ہم نے انہیں زندگی دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا کی تفصیل یہاں آ گئی ہے کہ انہوں نے مانگا کیا کیا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہوں نے عرض کیا، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شکوہ، اور ہے دعا کے رنگ میں۔ ابدیت کا غلبہ جب ہونا آدمی پہ تو کبھی کبھی شکوہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ پروردگار یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مقامات ایسے ملتے ہیں، اور دو تو خاص طور پر ملتے ہیں جن میں، یا تین مقامات جن میں ایک طرح کا شکوہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں۔ جب طائف سے واپس آئے تو اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا ہے وہ آدمی جب پڑھے تو احساس ہوتا ہے کہ کیسی دل شکستگی کی کیفیت طاری ہوئی ہوگی، جو فرماتے ہیں کہ الی من تکلنی، مجھے کس کے سہارے پہ آپ چھوڑ رہے ہیں، میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے، اور اے پروردگار تیرے چہرہ مبارک کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، لا ابالی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو دنیا میں جو بھی میرے ساتھ ہوتا رہے، پھر ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مفہوم وہاں یہ بنتا ہے۔ اور جب بدر میں گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا غلبہ تھا بدر میں، سورہ انفال میں یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ، وہاں پر اتنا غلبہ تھا کہ یہاں تک عرض کیا کہ پروردگار اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت آئندہ دنیا میں نہ ہو، یوں ہی صحیح ہو جائے پھر شکست، پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہ اللہ اگر آج اس جماعت کو شکست ہو گئی، لن توبد بعد ذالک ابدا، کبھی بھی خدایا اس زمین پہ پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ شکوہ محبت اور تعلق کے ساتھ ہے، اور بندگی کے غلبے میں کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں، اور بندگی کے غلبے میں جب ایسی چیز آئے تو منع بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو، ہر ایک کا اپنا حال ہے، ہر ایک کا اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ جس انسان کا جیسا بھی تعلق ہو، اگر شریعت نے صراحتاً اسے رد نہیں کیا، چھوڑ دینا چاہیے، کبھی بھی اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں جتنا انسان زندگی میں سانس لے سکتا ہے، اس سے زیادہ راستے خدا کی طرف پہنچنے کے ہیں، اتنی راہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کی۔ اس لیے بعض اوقات کسی آدمی پر کوئی حالت طاری ہوتی ہے، اس حالت کا ادراک ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو اس آدمی کی حالت کو چھوڑ دو اگر وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی حال کا غلبہ جب ہو جاتا ہے کسی آدمی پہ تو بظاہر شریعت سے ٹکرا رہی ہے، مگر اس آدمی کے لیے کچھ ویٹ کرنا چاہیے تاکہ اس اپنی کیفیت سے باہر نکلے، پھر اسے سمجھائیے، وگرنہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ماں روم نے مثنوی میں اس پہ ایک چیز لکھی ہے، اس کی تشریح اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہر آدمی کے دل میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے تو کبھی کبھی تنگ آ کے خدا سے کہتا ہی ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، کب تیری مدد آئے گی، کب تیری رحمت آئے گی۔ تو یہ جو چیزیں آتی ہیں انسان کے دماغ میں کوئی غلط نہیں ہے، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ خدا سے شکوہ، اللہ سے ایسی بات، یہ تو کفر ہو گیا، علیہ باللہ۔ اتنی بھی جلدی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، آدمی کی حالت پہ غور کرنا چاہیے۔ معروم نے مثنوی میں ایک بات لکھی ہے ایسی کہانی لیکن سمجھانے کو، کہ دید موسیٰ یک شبانے راہ برا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گڈریے کو دیکھا جو راستے میں جا رہا تھا، کو ہمیں گفت ہے خدا بند الہ، جو کہہ رہا تھا اے خدایا، اے پورے جہان کے پروردگار، تو کجائے تاشوم من چاکرت، اللہ تو کہاں ہے تاکہ میں تیری خدمت کروں، چار کت دوزم کنم شانہ سرت، تیری سر میں کنگھی کروں، اچھی تیری چٹیاں بناؤں، اور اللہ اگر تو مجھے مل جاتا تو میں اپنے جانوروں کا دودھ تجھے پلاتا،
پھر اس کے بعد ان کا مکھن نکالتا، تجھے وہ کھلاتا، اور اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے لیے اتنا اچھا بستر بچھاؤں، اور خدایا میں تیری خدمت کروں، رات کو جب تو تھکا ہوا ہو تو میں تیرے پاؤں دباؤں، یہ سب کچھ کہتا رہا۔ گفت موسیٰ ہائے خیرہ سرشدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، تو مسلمان شدے کافر شدی، تیرا اسلام ختم ہو گیا تو کافر ہو گیا، اللہ کے لیے ایسی چیزیں کہتے ہو؟ تو اس نے چیخ ماری اور چل دیا۔ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، اللہ کی طرف سے وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کہا بندہ من از منم کر دی جدا، میرے بندے کو مجھ سے ہٹا دیا، تو برائے وصل کردن نامدی، نے برائے فصل کردن نامدی۔ موسیٰ اس لیے بھیجا تھا کہ جو ہمارے راستے سے ہٹ گئے ہیں انہیں ہمارے ساتھ جوڑ دے، اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ جو ہماری طرف آ رہے ہیں انہیں ہٹا دے۔ کہنے کو یہ قصہ ہی ہے لیکن اس کی اصل ان چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھو، کوئی اور کہہ سکتا ہے اللہ سے یہ باتیں؟ یہ جملے کسی کی ہمت ہے اللہ سے کہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت آئندہ سے نہ ہو تو نہ صحیح؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہاں دیکھیے کیسی یہ بات ہے۔ قال رب لو شئت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر آپ چاہتے، لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم من قبل تو اس سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا، وَإِيَّايَ اور مجھے بھی تو مار دیتا، پہلے آپ نے ہلاک نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 70 آدمی آج مر گئے ہیں ان کی ہلاکت تجھے مطلوب نہیں تھی، میں بھی اسی قوم کا ہوں، مجھ پہ بھی موت آ جاتی۔ اتہلکنا، آپ ہرگز ہلاک نہیں کریں گے، بما فعل السفہاء منا، ان بے وقوفوں کے کام پر جو ہمارے احمقوں نے کیا ہے، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ تیری آزمائش ہے، یہ سب تو ہی آزما رہا ہے، تو ضل بہا من تشاء، جسے تو چاہے گمراہ کر دے، وتہدی بہا من تشاء، جسے تو چاہے ہدایت دے، انت ولینا، بس جب بات یہ ہے تو دو چیزیں دے دے، ایک تو یہ کہ انت ولینا، تو ہی ہمارا آقا ہے، فاغفر لنا ورحمنا، مغفرت فرما، رحمت کر دے، وانت خیر الغافرین، اور اللہ آپ سب سے بہتر بخشنے والے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں بنی اسرائیل کو، اس دنیا میں یہودیوں کو، اس دنیا میں میری قوم کو اچھائی کے ساتھ رکھ، وَفِي الْآخِرَةِ، اور اللہ ان کی آخرت بھی اچھی کر دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ قَالَ، اللہ تعالی نے فرمایا، انہوں نے تو جو فرمایا سو فرمایا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یہ دیکھو اتنے بڑے جملے ہیں، یہ کوئی کہہ سکتا ہے تعالیٰ شانو سے؟ اللہ کی معرفت حقیقت میں نصیب ہو جائے گنگ ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے ادب یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ آدمی کو اللہ کا تعلق معلوم ہو ان چیزوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ جس چیز کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس چیز کا ادب اللہ کا ادب ہے۔ کیوں قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو ان چیزوں کی عزت کرتا ہے جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا مطلب ہے اس کا دل نیک ہے۔ مسجدیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، مسجد کا احترام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دیکھا اور دیوار پر تھوک کا داغ لگا ہوا تھا تو سخت ناراض ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے دست مبارک سے کھرچا اور بازار سے خوشبو منگا کر اس جگہ پہ لگائی۔ ویسے ہی ضمناً ایک بات اچانک خیال میں آئی، دیکھو بھائی وہ جو جہاں پہلے پڑھتے تھے وہ مسجد نہیں تھی شرعاً، یہ مسجد ہو گئی نا، تو اب اس کا احترام، عزت اور یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں آواز کا بلند کرنا، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا، یہ چیزیں درست نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو مسجدوں میں اونچی اونچی آواز سے بولیں گے، اور جب تم انہیں دیکھو تو تم بتا دینا، اور ایک جگہ آتا ہے تم سمجھ جانا کہ میرا ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ منع کیا۔ اب یہ مسجد ہے، اس کا ایک ادب ہے، احترام ہے، مت بولے بغیر ضرورت کے نہ بات کرے۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں بغیر ضرورت کے باتیں کرنا آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ ایسے ہی وقی رحمت اللہ علیہ یہ تابعی تھے، وہ کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے امیر المومنین کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر جب تم لوگ بیٹھو تو کیا کرو۔ کسی نے پوچھا ام المومنین سے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور عمر ہم میں سب سے صالح آدمی ہے، سب سے زیادہ نیک آدمی۔